ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی نام کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو ایک وسیع صحرا کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ علی ایک اچھا لڑکا تھا، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ گرمی کے ایک دن میں جب علی اپنے گاؤں کی ریتلی گلیوں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بھوکے کتے کو دیکھا۔ غریب جانور زور سے ہانپ رہا تھا، اس کی پسلیاں اس کی پتلی دھندلی کھال سے نظر آتی ہیں۔ بلا جے کر علی کتے کے پاس گھٹنے ٹیک کر اسے اپنی کینٹین سے پانی کا ایک پیالہ دیتا ہے۔ کتے نے اسے لپیٹ لیا۔ شکریہ، اس کی دم تشکر میں ہل رہی ہے۔ وہ جانور کے لیے افسوس محسوس کرتا ہے۔ علی نے کتے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کتے کا نام سیم رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اسے ہر طرح کی محبت اور دیکھ بھال فراہم کرے گا۔ سام جلد ہی علی کے خاندان کا ایک پیارا فرد بن گیا اور ان میں سے دونوں لازم و ملزوم تھے۔ علی سیم کو اپنے ساتھ لے گیا جہاں بھی گیا، اور کتا ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری سے اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ صحرا میں جا رہے تھے، علی اور سام نے ایک نخلستان دیکھا۔ ٹھنڈا صاف پانی تیز دھوپ سے اچھا محسوس کر رہا تھا اور علی اور سام دونوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ جب وہ پانی کے کنارے بیٹھے تو علی نے دیکھا کہ سام پریشان ہو رہا ہے۔ کتا دور تک دیکھتا رہا، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ناک پھڑکتی ہے۔ علی نے سام کی نظر کا پیچھا کیا اور گھوڑے پر سوار ڈاکوؤں کے ایک گروپ کو آتے دیکھا۔ ڈاکو ہمیشہ مسافروں کو لوٹتے تھے اور علی جانتا تھا کہ اسے اور سام کو فرار ہونے کی ضرورت ہے۔ جلدی سے علی نے سام کو پکڑ لیا اور وہ دونوں جتنی تیزی سے بھاگ سکتے صحرا میں بھاگ گئے۔ ڈاکو ان کا پیچھا کرنے لگے، لیکن علی اور سام تیز اور زیادہ چست تھے، ٹیلوں پر آسانی کے ساتھ چھلانگ لگا رہے تھے۔ ایک طویل دوڑ کے بعد وہ کہیں چھپ جاتے ہیں۔ وہ تھکن محسوس کرتے ہیں، وہ زور سے ہانپتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ اس دن سے علی اور سام پہلے سے کہیں زیادہ قریب تھے۔ ان کی مشترکہ مہم جوئی اور ان خطرات سے جڑے ہوئے تھے جن کا انہوں نے ایک ساتھ سامنا کیا تھا، اور جب تک وہ ایک دوسرے کے پاس تھے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔